یہ 24 گھنٹے میں ایسا کیا ہوا کہ خان صاحب کو وضاحت دینی پڑ گئی کہ کل جو انہوں نے مذاکرات کی پیشکش کی تھی اس کا مقصد یہ تھا جو آج انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا؟ یہ وضاحت کیوں دینی پڑی؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر وضاحت کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ تاکہ تفصیلات جو ہیں وہ کھل کے جو ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ کوئی مذاکرات جو ہیں وہ ہماری کمزوری نہیں ہے، ہم تو صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت اگر ملک کے آپ حالات یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کا جو بینک ڈیفالٹ رسک ہے وہ 100% سے اوپر جا چکا ہوا ہے، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 18% سے نیچے آ گئی ہیں، جو کہ 25% کے ساتھ ہمارے دور میں اوپر جا رہی تھی۔ فیصل آباد میں یہاں پہ موجود ہوں، یہاں پر جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے نہ صرف انہوں نے مزدوروں کو نکالنا شروع کر دیا کیونکہ فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، بلکہ اس کے بعد جو ایگزیکٹو کلاس کی جابز تھیں، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے لے آفس بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ ملک کے اندر جو معاشی حالات ہیں، جو بے روزگاری ہے، وہ ایک بھیانک حد تک پہنچ چکی ہے۔ یہ جو ایک فینسی پکچر پیش کی جاتی ہے کہ سب اچھا ہے، سب اچھا ملک میں نہیں ہے، صرف سب اچھا ان حکمرانوں کے لیے ہے۔ اس وجہ سے خان صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ایک آئینی اختیار ہے کہ ہم صوبوں کی اسمبلیوں کو تحلیل کر سکتے ہیں، آئین اختیار دیتا ہے چیف منسٹرز کو، لہذا یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے 66% پاکستان میں انتخابات کروانے ہیں یا آپ نے پورے پاکستان میں انتخابات کروانے ہیں، جنرل الیکشن کروانے ہیں، جس میں قومی اسمبلی کا الیکشن بھی ہو، جس میں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن بھی ہوں۔ اور اس دوران جو مذاکرات کی بات انہوں نے کی، وہ ایک انہوں نے بڑی پیشکش کی تاکہ یہ نہ لگے کہ خان صاحب کا کوئی اپنا ذات کا معاملہ ہے، ان کی ذات کا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ تو ملک کے لیے انہوں نے تو ان کے اوپر تو قاتلانہ حملہ بھی ہو گیا، اپنی جان کو بھی پیش کر دیا۔ ابتدائی رد عمل کیسا لگا آپ کو فاروق صاحب؟ ابتدائی رد عمل کیسا لگا؟ دیکھیں پھر میں آپ کو یہ کہوں گا، جو بھی پاکستان کے اندر جو پاکستان کی بہتری چاہتا ہے، جو بھی پاکستان کے اندر معاشی عدم استحکام کا خاتمہ چاہتا ہے، سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ چاہتا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ پاکستان میں فوری انتخابات ہوں۔ میں آپ کو 2 سرویز کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ گیلپ سروے ہوا، ملک کی 88% بزنس کمیونٹی جو آپ کی معیشت کو چلاتی ہے، جو ٹیکس دیتی ہے، جو روزگار پیدا کرتے ہیں، جو آپ کی ایکسپورٹس کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ملک کی صحیح سمت میں نہیں جا رہا، بزنس صحیح سمت میں نہیں جا رہا، اس کے علاوہ معیشت صحیح سمت میں نہیں جا رہی۔ 65%، میرا آپ سے سوال بہرحال یہ تھا پاکستانیوں نے کہا فوری انتخابات ہونے چاہیے۔ کیسے کریں؟ امتیاز شیخ صاحب سے ذرا پوچھ لیتے ہیں، فاروق صاحب ساتھ ہی رہے۔ اگر یہ کولڈ امتیاز صاحب سے ذرا لے اگر صرف صدر سن لیں، ان کا انیشیل انپٹ اگر یہ کولڈ شولڈر دیں گے، انیشیل انپٹ لے لو نا، اگر یہ کولڈ شولڈر دیں گے تو ہم نے تو اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں، پھر آگے ان کا فیصلہ ہے۔ 66% پاکستان میں انتخابات ہوں گے، پنجاب میں بھی کے پی کے اندر بھی، وہ آئین کے اندر بڑا واضح ہے۔ آپ نے امتیاز صاحب یہ بتائیں، یہ جو ہم ابھی تک ایک رد عمل دیکھ رہے ہیں، جی امتیاز صاحب جو ہم رد عمل دیکھ رہے ہیں ابھی تک جو حکومت کے وزراء کی جانب سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں، سر میرا سوال سن لیجئے، وہ یہ کہتے ہیں جناب اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے تو کر دیں، جو ابھی تک ہمیں سمجھ آ رہی ہے آپ سمجھا دیجئے گا کہ واقعی یہی مطلب ہے کہ نہیں؟ وفاق میں جو ہے الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے تو کیا اس کے اثرات سیاسی معاشی طور پہ نہیں ہوں گے؟ اگر فرض کریں کہتے ہیں جناب کہ ہم تو کر دیں گے تحلیل اگر یہ مذاکرات پہ نہیں آتے ہیں، جس کا اظہار آج خان صاحب نے خطاب کرتے ہوئے بھی کیا، تو یہ بوجھ اٹھا سکیں گے سیاسی اور معاشی بوجھ آپ لوگ؟ صدف شکریہ آپ کا بہت بہت۔ دیکھیں جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو سیاست تو ہے ہی مذاکرات کا نام، بیٹھ کے ٹیبل پہ مسئلوں کا حل نکالنا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ مطلب آپ مشروط قسم کا ایک شرائط ڈال دیں اور پھر کہیں گے اس پہ آ کے بات کریں۔ جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے، اور یہ شروع سے ہی جو کولیشن گورنمنٹ ہے یا مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں نے بھی شروع سے کہا کہ مذاکرات کریں، بیٹھ کے بات چیت کریں، مسئلے بات چیت کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں۔ مسئلے جو ہیں وہ مطلب اس طرح ہٹ دھرمی سے یا مطلب اس طرح کے انتشار پھیلانے سے حل نہیں ہوتے۔ ابھی تک دیکھیں جتنے بھی ایشوز تھے کوئی حل ہو سکا؟ کوئی نہیں حل ہو سکا۔ آرمی چیف کی تقرری پہ بات ہوئی، پھر مطلب امریکن سازش پہ بات ہوئی، ہر چیز پہ یو ٹرن لے لیا گیا، آخر وہی ہوا جو پاکستان کے آئین میں تھا اور جو جس کی ذمہ داری تھی انہوں نے کر دی۔ وہ جس لچک کا مظاہرہ انہوں نے کل بات کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ سے سر آپ سے ہی سوال ہے، سر آپ سے ہی، جس لچک کا مظاہرہ خان صاحب نے کل کیا اس کے بعد جو رد عمل آیا وہ تو
کوئی سنجیدگی کا رد عمل نہیں لگ رہا تھا، بڑا غیر سنجیدہ سا لگ رہا رد عمل تو نہیں تھا نا، رد عمل تو وہی تھا جو پہلے دن سے ہے کہ مشروط مذاکرات نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے بات کریں، اس کو تو ویلکم کیا ہے، اس کو تو ہم ویلکم کرتے ہیں، ہر آدمی ویلکم کرے گا۔ سیاست میں مذاکرات سے کون پیٹھ دکھائے گا؟ کوئی بھی نہیں دکھائے گا۔ وہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ مطلب مذاکرات سے دور بھاگ رہی ہے، کہتے ہیں جی ہم ان لوگوں سے کیسے بات کریں، یہ تو چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، تو ان سے بات نہیں ہو سکتی۔ اس طرح تو کبھی بات نہیں ہوتی۔ صدف دیکھیں، مطلب بات چیت جب ہوتی ہے تو مطلب کھلے دل کے ساتھ بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں تو مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ جی مطلب الیکشن ہی کرانے ہیں تو پھر تو بات چیت تو ہے ہی نہیں نا، پھر بیٹھ کے پھر اعلان ہی کرنا ہے۔ تو بات چیت تب جب بھی ہوگی تو اپنے ریزنز کے ساتھ، اپنا مختلف ویو پوائنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات ہوگی، پھر ایک کنسنسس نکلتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ چیز فائنل ہوتی ہے۔ تو اگر یہی کرنا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دیتے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ تو ہے نا، الیکشن کی ڈیٹ تو اکتوبر میں ہے۔ اکتوبر میں جب اگست میں جب یہ ٹرم پورا کریں گے، اس کے بعد 3 مہینے آپ لگا لیں، تو مطلب ڈیٹ تو دی ہوئی ہے۔ لیکن اگر ابھی آپ نے بات کرنی ہے، وہ تو چاہتے ہیں پہلے تو اس پر تو کنسنسس ہو جائے، اس پر تو تیار تھے ہم لوگ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں 7-8 مہینے سے آپ لوگوں سے معیشت نہیں سنبھل رہی، ایسے میں آپ لوگ جو فیصلے لے رہے ہیں وہ غیر مقبول بھی ہو رہے ہیں، پھر ایسی حکومت آ جائے جو فریش مینڈیٹ کے ساتھ، عوامی حمایت کے ساتھ آئے، اسے فیصلے کرنے میں آسانی ہو، تو کیونکہ ظاہر انسرٹنٹی کی وجہ سے عوام پہ چھوڑ دیں نا، عوام پہ چھوڑ دیں فیصلہ وہ کیا کرتے ہیں، یہ تو عوام پہ چھوڑ دیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن کی ایک پارٹی کہے کہ حالات خراب ہو گئے ہیں اور یہ الیکشن ہونے چاہیے، یا مطلب اس طرح کا کوئی کسی پروگرام میں بیٹھ کے ڈسکس کریں۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مشکل حالات ہیں، اور مشکل حالات آج نہیں ہوئے، یہ ہمیں ورثے میں ملے تھے۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی حکومت 3 سال 4 سال حکومت کے بعد ورثے میں ملے تھے اور صورتحال خراب تھی۔ اگر آپ ابھی بھی وہ پرانے فگر دیکھیں، جب یہ حکومت آخری دنوں تھے تو کہاں تک صورتحال پہنچی تھی، اور ڈیفینیٹلی، اور پھر ابھی جو آپ کی جماعت ہے، بڑے عرصے سے آپ کی جدوجہد رہی ہے، آپ بات کرنے دیں گی تو میں بات جواب دوں گا نا، یہ تو طریقہ نہیں ہے نا، پلیز۔ امتیاز صاحب، سر آپ ہمیں مطلب آپ سے ہی سوال کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے 7 مہینے سے پورے ملک میں انتشار پھیلایا ہوا تھا کہ جی یہ ہو جائے گا تو یوں کر دیں گے، اور تو مطلب دھوا بول دیں گے اسلام آباد پہ، اور اگر میاں نواز شریف نے پرائم منسٹر کو چوز کیا تو ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے، اب اس کو آرمی چیف کو کیا تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس طرح کے کئی باتیں آئیں، امریکن بیانیہ آ گیا کہ امریکہ سازش کر رہا ہے، فارن پالیسی پاکستان کی خراب کی، وہ مشکل سے ابھی جا کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ڈپلومیسی سے مطلب کچھ بہتری آئی ہے اس میں، اور اس طرح معیشت میں غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی۔ اس کے بعد تو یہی ہونا تھا نا، اس طرح تک چیزیں تو ہونی تھی، کوئی ذمہ دارانہ اب آپ اجازت دیں تو میں آپ نہیں سے رکھا سوال کر لوں، امتیاز صاحب، جی کر لیں، آپ سے سوال کر لوں اگر آپ اجازت دیں۔